الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تیسرے پارے کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے اور گزشتہ نشست میں سود کی حرمت کے حوالے سے گفتگو مکمل کی گئی تھی. اب سود کا جو معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر قرض کا معاملہ ہے، یعنی جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس سے جو زائد رقم وہ وصول کرتا ہے وہ سود کہلاتی ہے. تو چونکہ معاملہ قرض کا ہے اس لیے اگلی آیات میں جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ قرض کے حوالے سے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ جو سب سے پہلا حکم قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا یا سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ اللہ جل شانہ ایک ترغیب بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور جس کو قرض دیا ہے یعنی مقروض یا قرض دار وہ تنگ دست ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ تمہارا قرض لوٹا سکے، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دے دو اس وقت تک جب تک کہ اس کے پاس مال نہ آ جائے. ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا. وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اپنے قرض دار کو وہ قرض بالکل معاف ہی کر دیتے ہو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو دو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. ایک چیز تو یہ بیان ہوئی کہ قرض دار کو مہلت دے دو، دوسری چیز یہ بیان ہوئی کہ اگر قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو چونکہ سود کا معاملہ ہے اور اس میں قرض کا لین دین ہے اس لیے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا گیا. اب یہ جو قرض دار کو مہلت دینا ہے یا اس کا قرضہ معاف کر دینا ہے تو بظاہر اس میں دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. میں نے اگر کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا ہوا ہے اور جس کو میں نے قرض دیا ہے اس کے پاس لوٹانے کی حیثیت نہیں ہے تو میں اس کو مزید 2, 4, 5 مہینے کی مہلت دے دوں یا اس کو بالکل معاف کر دوں تو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ اس میں میرا نقصان ہے، میرے 10,000 روپے گئے. لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو وعدہ بیان فرما رہے ہیں وہ وعدہ اور اس کا اجر اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے اس 10,000 کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سب سے پہلے جس شخص کو سایہ نصیب ہوگا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں قرض دار کو مہلت دی ہوگی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا ہوگا. یعنی کہ ایک بظاہر کتنا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ قرض دار کو مہلت دے دی کہ بھائی آپ نے 1 مہینے بعد لوٹانا تھا، چلو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ 2 مہینے کے بعد لوٹا دینا، یا اس کو کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کو یہ قرضہ معاف کرتا ہوں. تو بظاہر یہ ایک دنیاوی اعتبار سے نقصان محسوس ہو رہا ہے لیکن آخرت میں اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں قرض دار کو مہلت دی ہوگی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا ہوگا. ایک یہ حدیث ذہن نشین فرما لیجیے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی سختی اور قیامت کے دن کی جو بے چینی کی کیفیت ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ دور کر دیں یا اس کو اس سے محفوظ فرما لیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر مقروض کو مہلت دے دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے.
اب جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں ابھی وہ موضوع نہیں ہے کہ قیامت کے دن کیا احوال ہوں گے. جب تک ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اجر اور ثواب اور جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا یہ اجر ہے. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قرضہ معاف کرنے کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی قرضہ معاف کر دینے کو اللہ تعالیٰ نے صدقے سے تعبیر فرمایا ہے کہ کسی کو قرضہ معاف کر دینے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ہے. تو بنیادی طور پہ جو یہاں پہ ہمیں جو نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا دین مکمل طور پر ہمیں ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کا اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے جس کو ہم نے بلا دیا ہوا ہے. مجموعی کیفیت ہماری ہے، میں وہ مجموعی کیفیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری جو اس وقت من حیث العموم ایک مجموعی کیفیت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، دوسرے کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو ہونے دو، لیکن میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے بہرحال فائدہ ملنا ہی ملنا چاہیے. اس سوچ نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے. میں اس کی عموماً ایک مثال یہ پیش کیا کرتا ہوں، آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ میں بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں. اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے بار بار ان چیزوں کی یاد دہانی کرنے کی. ہم سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پاس سے گزر جائے تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا. یا اگر کسی کو راستے کی ضرورت ہے، میں درمیان میں جا رہا ہوں اور میں آہستہ آہستہ جا رہا ہوں، سائڈ پہ جگہ ہے، تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میں آرام سے جا رہا ہوں تو میں ایک طرف ہو جاؤں، دوسرے کو نکلنے دو، لیکن نہیں، مجال ہے کہ میں راستہ چھوڑ دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو چھوٹی سی ایک مثال میں نے بیان کی ہے معاشرتی طور پہ، وگرنہ اوور آل پورے معاشرے کو دیکھیں جائیں، آپ اپنے خاندان میں لے لیں، آپ اپنے گھر میں لے لیں، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ معاملات دیکھ لیں، آپ اپنے دفتری معاملات دیکھ لیں، ہر جگہ پر ہمیں ہر شخص دوسرے کا نقصان کرتا ہوا نظر آتا ہے. بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے چلے جائیں تو وہاں پہ نقصان، کسی ایونٹ پہ جانا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ جمع ہونا ہو، وہاں پہ نقصان، اور کچھ نہیں ہوگا تو جہاں دو رشتہ دار جمع ہو جائیں گے وہ تیسرے کی غیبتیں شروع ہو جائیں گی، وہ نقصان. تو مجموعی طور پہ ہم لوگ اتنا ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم کسی کو قرضہ معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور قرضہ معاف کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے صدقہ و خیرات کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو قرضہ دیتا ہے، متعین ہو گیا وقت کہ بھئی میں آپ کو 2 ماہ کے بعد قرضہ لوٹاؤں گا، فرض کریں 10,000 روپیہ قرضہ دیا ہوا ہے، 2 ماہ کی مدت پر دیا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ وہ 2 ماہ جو ہیں وہ 60 دن جو ہیں قرضہ دینے والے کو جتنا قرضہ اس نے دیا ہے روزانہ اتنا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. اب 2 ماہ گزر گئے، قرضدار وہ قرض لوٹا نہیں سکا اور قرض خواہ نے اس کو کہہ دیا کہ میں مزید آپ کو 1 ماہ کی مہلت دے دیتا ہوں. تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو وقت شروع ہو جائے گا اس میں روزانہ اس شخص کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کا دگنا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. تو یعنی اتنی خیر خواہی اور اتنی آسانی اللہ پاک نے ہمارے دین کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہاں پر میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس جملے کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا، آگے بھی یہ بات آئے گی، میں انشاءاللہ دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا. ایک ہے بدل اور ایک ہے اجر، 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ بدل، ریٹرن جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے اجر، ثواب. یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو صدقہ و خیرات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا ہوا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی 2-3 نشستوں میں یہ بات عرض کر کے آیا ہوں کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے اس کا ریٹرن کتنا آئے گا؟ کم از کم 700. اور اس کا جو اجر ہے وہ کتنا ہے وہ میں اور آپ اس کو گنتی میں شمار نہیں کر سکتے. اس کا صرف آسان سا حل یہ ہے کہ جیسی اللہ کی شان ہے ویسے اللہ کی طرف سے دیا جانے والا اجر ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو پہلا مسئلہ کیا بیان ہوا ہے
کہ قرض دار کو مہلت دینے کا بیان ہے کہ بھئی مہلت دو، مہلت دینے کے اندر ثواب ہے، معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے اور ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ تو مجھے مہلت بھی دے دے گا، اگر ہو سکتا ہے تو وہ مجھے قرضہ معاف بھی کر دے، یعنی دل کے اندر کیا چل رہی ہے بات کہ میں نے یہ قرضہ لوٹانا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے قرضہ لے کہ میں نے یہ قرضہ لوٹانا ہی نہیں ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کا جرم ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک چور کا جرم ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور جب وہ پیش ہوگا کل قیامت والے دن، تو وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے نہیں پیش ہوگا، بلکہ وہ ایک چور کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا، جس نے قرضہ اس نیت سے لیا ہوگا کہ میں نے قرضہ واپس ہی نہیں کرنا۔ تو جہاں پر قرضہ معاف کرنے کے فضائل ہیں، وہاں پر قرضہ ادا نہ کرنے کے لیے وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اب شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، شہید کے متعلق کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر بے شمار فضائل بیانی ہے کہ ان کی روحیں جنت کے اندر سبز پرندوں کے پونٹوں میں جو ہے وہ جنت کی سیر کرتی پھرتی ہیں، جو دنیا میں اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں الا الدین، سوائے قرضے کے۔ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہوگا تو وہ قرضہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اپنی نمازوں کے علاوہ بھی قرض سے بچنے کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے پناہ میں لے لیجئے کہ میرے اوپر قرض نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی دعا کیوں مانگتے ہیں قرض سے بچنے کی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قرضہ لیتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک جو چل پڑی نا ہماری ایک عادت، جسے میں کیا کرتا ہوں گولیاں کرانے کی، قرض کا بیچارہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، قرض آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ترسوں دے دوں گا، 1 مہینے بعد دے دوں گا، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، ابھی میں مر گیا، ابھی میں کھپ گیا، ابھی میرا یہ نقصان ہو گیا۔ یہ گولیاں کرانے کی جو ہماری عادت ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا بھی ہر گناہ معاف ہوگا سوائے قرضے کے۔ اور میں قرضے سے کیوں اتنی پناہ مانگتا ہوں، فرمایا کہ جب آدمی قرضہ لیتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹ ہی ہے نا جی، میں کل دے دوں گا، پتہ ہے کہ میں کل نہیں دے سکتا، پھر بھی بلا وجہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کل قرضہ دے دوں گا؟ بھائی آپ سچ بولو کہ بھائی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کل نہیں دے سکتا، میں پرسوں نہیں دے سکتا، میں 1 مہینے کے بعد آپ کو دے سکتا ہوں۔ جھوٹ بولنے کی، گولیاں کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرض کا تو بیچارہ خوش ہو جاتا ہے نا، جی کل میرے پیسے واپس مجھے مل جائیں گے، چلو میرا فلاں کام ہو جائے گا، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ قرض دار تو مجھے گولی کرا رہے، اس نے تو کل بھی مجھے قرضہ ادا نہیں کرنا۔ تو اس میں جھوٹ بولنے کا گناہ علیحدہ ہے، دھوکہ دینے کا گناہ علیحدہ ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرضہ معاف کرنے کی اور قرض دار کو مہلت دینے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ترغیب دی ہے، وہیں پر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے قرضہ نہ ادا کرنے پر وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ بیان ہوا کہ قرض دار کو مہلت دے دی جائے یا اس کا قرضہ معاف کر دیا جائے۔ اب آگے جو مسائل بیان میں اب کرنے جا رہا ہوں کہ قرض کے لین دین کے حوالے سے، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ ہمارے یہاں ان مسائل کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے توجہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر سیکنڈ لاسٹ رکوع، یعنی آخری رکوع سے ایک پہلا رکوع ہے، اس میں حروف اور الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، جس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، جس میں قرض کے لین دین کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اچھا ہاں ایک واقعہ میں اور آپ کو سنا دوں احادیث کے اندر جو بیان ہوا، تاکہ وہ مضمون کا احاطہ مکمل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ امتوں میں
ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک تاجر کا تجارت بھی کیا کرتا تھا اور مجبور اور غریب لوگوں کو قرض بھی دیا کرتا تھا. جب اس کے خدام اور اس کے غلام لوگوں سے قرضہ وصول کرنے جاتے تھے تو وہ ان کو یہ انسٹرکشنز دے کے بھیجتا تھا، یہ حکم دے کر بھیجتا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کرنا، اس کو مہلت دے دینا، اور اگر دیکھو کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کا قرضہ بے شک معاف کر دینا. یہ اس تاجر کی ایک بہت بڑی خوبی تھی. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ آج ہم اس دنیا میں کسی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. تو چنانچہ ایسے ہی ہوا. یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں مفہوم. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب اس کی وفات ہوئی اور اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے اس ایک نیک عمل کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی. تو میں نے ابتدا میں کیا عرض کیا تھا کہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہمیں نقصان محسوس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کتنا بڑا اجر ہے اور آخرت میں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض مقروض کو مہلت دینے پر یا اس کا قرضہ معاف کرنے پر اس اتنے بڑے تاجر کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. تو اب ذرا وہ احکام اور وہ مسائل مختصراً سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے اہل ایمان جب تم قرض کا لین دین کرو تو الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کرو، اور فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو. اب تین باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے کیا کہ اے اہل ایمان جب تم قرض کا لین دین کرو، تو سب سے پہلا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ قرض کا لینا اور قرض کا دینا جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہیں پر منع فرما دیتا کہ قرض کا لین دین نہ کرو. تو پہلا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ قرض کا لین دین جائز ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ الی اجل مسمى، دو طرح کا قرض ہوتا ہے. ایک قرض تو یہ ہے کہ جس کی مدت متعین ہو. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ میں کسی سے قرض لینا پڑ جاتا ہے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ میں نے جو آپ سے قرض لیا ہے یہ میں آپ کو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک لوٹا دوں گا. اس کو کہتے ہیں الی اجل مسمى. یہ ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی کا وقت متعین ہے. اور ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جس کی ادائیگی کا وقت متعین نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں تب آپ کو یہ ادا کر دوں گا. اس میں مدت متعین نہیں ہے. دونوں طرح کے قرض کا لین دین جائز ہے، لیکن مدت متعین ہو یا مدت متعین نہ ہو، مقروض کے اوپر یہ بات بہرحال لازم ہے کہ اس نے وہ قرض ادا کرنا ہے. قرض سے معافی نہیں ہے الا یہ کہ قرض خواہ جو ہے وہ اپنی خوش دلی سے وہ قرضہ معاف کر دے. اگر کوئی معاف یہاں پر دنیا میں نہیں کرتا اور خدا نہ خواستہ مقروض کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے علیحدہ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی مجھے موقع ملے گا تو میں وہ بھی مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ قرض کا لین دین جائز ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ قرض دو طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ وہ قرض جس کی مدت متعین ہے اور ایک وہ قرض جس کی مدت متعین نہیں ہے. تیسرا اہم ترین مسئلہ جو بیان کیا گیا کہ جب بھی اس طرح لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، ضبط تحریر میں لے آیا کرو، ایگریمنٹ اس کا تیار کر لیا کرو. کیوں؟ تاکہ کل کو جھگڑے کی نوبت نہ آئے. کل کو قرض دینے والا مکر نہ جائے کہ جی میں نے تو آپ سے کوئی قرض لیا ہی نہیں، یا قرض خواہ یہ نہ کہہ دے دیا تو 1 لاکھ تھا، وہ یہ نہ کہہ دے کہ جی میں نے تو آپ کو 2 لاکھ روپیہ قرض دیا تھا. تو اگر تحریر کے اندر یہ بات موجود ہوگی تو جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. اس لیے حکم یہی بیان فرمایا کہ فاکتبوہ، بھائی اس طرح کا قرضے کا جب بھی کوئی لین دین ہو یا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. لیکن یاد رکھیے گا کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ لکھنا جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک استحبابی عمل ہے. اگر فریقین ایسے ہیں کہ جن میں ان دونوں میں ایک دوسرے پر ان دونوں کا اعتماد ہے، باہمی اعتماد ہے، تو اس میں اگر لکھا نہ بھی جائے تب بھی قرض کا لین دین کرنا پھر بھی جائز ہے، لیکن لکھ لینا پھر بھی بہتر ہے تاکہ یادداشت رہے اور کل کو جھگڑے کی نوبت نہ آئے. اب دوسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے کہ یہ لکھنے اور لکھانے کا معاملہ ہے، یہ کون لکھے گا اور کون لکھوائے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے. یاد رکھیے گا کہ شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے
کہ لکھنے اور لکھانے کی تحریر تیار کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ مقروض کے اوپر ہے، قرض دار کے اوپر ہے. یا تو وہ خود لکھے یا کسی سے ایگریمنٹ لکھوائے. جیسے یہ عدالتوں کے باہر یا دفتروں کے باہر یہ وہ وثیقہ نویس نہیں بیٹھے ہوتے جو مخصوص قسم کی تحریر جو لکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کتابت کو اپنی نعمت بیان فرمایا ہے کہ یہ جو میں نے کتابت کی نعمت اگر کسی کو عطا فرما دی ہے، لکھنے کی طاقت کسی کو عطا فرما دی ہے، تو وہ اس لکھنے کی طاقت کو اس جگہ پر استعمال کرے جہاں پر مخلوق کا فائدہ ہوتا ہو، کسی کے نقصان میں استعمال نہ کرے. اور جب اسے لکھنے کے لیے بلایا جائے تو وہ پھر انکار نہ کرے. یہ بھی ساتھ ہی ساتھ مسئلہ آ گیا کہ اگر کاتب کو تحریر لکھوانے کے لیے بلایا جائے کہ جی میرا اور یہ فلاں صاحب کا آپس میں ایک لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ تشریف لائیں اور ذرا اس کی جو مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں ان اصطلاحات کے ساتھ ایک تحریر ہمیں تیار کر دیجیے، تو اب کاتب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے. تو لکھوانے کی ذمہ داری، تحریر تیار کروانے کی ذمہ داری یہ مقروض کے اوپر ہے. جس نے قرضہ ادا کرنا ہے اس کے اوپر ہے، یا تو وہ خود اس تحریر کو لکھے یا کسی سے اس تحریر کو لکھوائے. اور ساتھ ہی ساتھ بڑا اہم مسئلہ یہ بیان فرما دیا کہ لکھنے اور لکھانے میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ قرض تو 1 لاکھ لیا ہوا ہے اور 100-200 روپے لکھنے والے کو رشوت دے کے قرض 50,000 لکھوا دیا. ایسا نہ کرے. ایسا کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا، سخت حرام کا مرتکب ہوگا. تو بہرحال یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ لکھنے اور لکھانے کی ذمہ داری یہ اس کے مقروض کے اوپر ہے، اور مقروض یا تو خود لکھے گا یا کسی کے ساتھ تحریر کروائے گا. آج مجھے 2 پرچیاں بنانی پڑی ہیں کیونکہ مسئلہ بہت لمبا چوڑا ہے، اس لیے ذرا مجھے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ اب میں نے آگے کیا مسئلہ بیان کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جس میں نے ابھی آپ کو یہ عرض کر دیا کہ لکھنے اور لکھوانے کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی عام انسان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، خصوصاً اہل ایمان کو. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر طرف دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور نہ جانے کیا کیا کچھ نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم نے دین کے اوپر نہ خود عمل کرنا چاہا ہے نہ کسی کو عمل کرنے دیا ہے. ہم صرف اپنی روٹیاں پکی کرنے کے اندر مصروف ہیں، اپنی جیبیں بھرنے کے اندر مصروف ہیں. لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے یا اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتا ہے. تو یہاں پر یہ جملہ جو ارشاد فرمایا ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، کہ جب کسی کو تحریر کے لیے بلایا جائے تو اب وہ تحریر کے لیے انکار نہیں کر سکتا. کیوں انکار نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ کما علمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس کو عطا فرمائی ہے اس نعمت کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے، اس نعمت کو لوگوں کے نقصان کے لیے استعمال نہ کرے. تو یہاں سے ایک اصول بھی نکل آیا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس نعمت کو جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس کو مخلوق کی نفع رسانی کے لیے استعمال کرے، مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرے. اور اب جو تیسرا اہم مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی قرض کا اس طرح کا لین دین ہو تو گواہ مقرر کر لینے چاہیے. اب یہ گواہوں کا کرائٹیریا کیا ہے یہ ذرا سماعت فرما لیجیے گا. فرمایا کہ مر رجالکم، پہلی بات یہ کہ گواہ تم میں سے ہی ہونے چاہیے. مر رجالکم، مردوں میں سے ہونے چاہیے. تم میں سے ہونے چاہیے کا کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونے چاہیے، مرد ہونے چاہیے، عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں. تو ایسے جب لوگ تمہیں مل جائیں تو 2 لوگوں کو، 2 مردوں کو اپنے ایگریمنٹ کے اوپر گواہ بنا لیا کرو.
دو لوگوں کو، دو مردوں کو اپنے اس معاملے کے اوپر گواہ بنا لیا کرو، اور اگر دو مرد نہیں ملتے تو پھر ایک مرد یا دو عورتیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی کو، دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر گواہی قرار دیا ہے۔ اب یہ گواہی دینے کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی احکام بیان فرمائے ہیں۔ لیکن پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی ایسے معاملات بیان کیے گئے ہیں، یا مکمل شریعت کے اندر جتنے بھی ایسے معاملات بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں پر گواہوں کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہاں پر گواہوں کا معیار وہی ہوگا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دو مرد ہوں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی۔ یہ گواہی کا جو کرائٹیریا ہے، گواہوں کا جو کرائٹیریا ہے، یہ شریعت کے اندر جہاں جہاں بھی گواہوں کی ضرورت پڑے گی وہاں پر یہی کرائٹیریا ہوگا، سوائے زنا کی حدود کے۔ وہ جب سورہ نور کے اندر مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں وہاں پر یہ تفصیل بیان کروں گا۔ اب اس مسئلے کو لے کر ہمارے یہاں ایک وہ جو جدت پسندانہ رویہ ہے، لو جی عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا جی، وہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دے دی، یہ ایک عورت کیوں نہیں گواہی دے سکتی؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورت کو کمزور پیدا فرمایا، فطرتاً، جسمانی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ کیوں کمزور پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ عورت کے ذمہ باہر کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ باہر کے جتنے معاملات ہیں اور باہر کے جتنے کام ہیں وہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی مرد کی ذمہ داری ہے۔ کمانا کس نے ہے؟ مرد نے۔ بیوی بچوں کی رہائش کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ مرد نے۔ بیوی بچوں کی خوراک کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ مرد نے۔ ان کے رہنے کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ مرد نے۔ ان کی ضروریات کو پورا کس نے کرنا ہے؟ مرد نے۔ عورت کے اوپر اس قسم کی کوئی ذمہ داری شریعت نے لگائی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہی نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف یہ لگائی گئی ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر رہو، چار دیواری کے اندر رہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرو، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرو، تمہاری صرف اور صرف یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری سر درد نہیں ہے کہ تم نے گھر سے باہر نکل کر کام بھی کرنا ہے، یہ عورت کی سر درد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور پیدا فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کا دین بھی ناقص ہوتا ہے، ان کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے، جی عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی اس قسم کے معاملات آئیں گے تو خدا نہ خواستہ وہاں پر نہ عورت کی تحقیر مقصود ہے نہ مرد کی تعظیم مقصود ہے۔ یہ تو ایک مجموعی کیفیت بھائی اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور خود ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ عورت تیری پسلی کی پیدائش ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ جس حال پر ہے اس کو اس کے حال پر رہنے دو۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نہ خواستہ عورت کی تحقیر نہیں بیان فرمائی، ایک مجموعی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب دین خواتین کا کتنا ناقص ہے؟ مرد کے اوپر ہر حالت میں نماز فرض ہے، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، مرد نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کو زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کی نماز معاف ہو، جبکہ خواتین کے ساتھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جس میں ان کی نماز معاف ہے، اور ایسی معاف ہے کہ اس کی قضا بھی نہیں کرنی، تو دین بھی ناقص ہو گیا۔ رمضان کے روزوں میں وہ کیفیت آ گئی تو روزہ بھی چھوڑنا پڑے گا، روزہ نہیں رکھنا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ مرد کے لیے تو نہ روزہ معاف ہے نہ اس کے اوپر نماز معاف ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، کہ خواتین کا، عورتوں کا دین بھی ناقص ہے، ان کی عقل بھی ناقص ہے، اور یہ کسی عام انسان یا کسی دانشور کا قول نہیں ہے، یہ براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرما دیں اس کے اندر کیڑے نکالنا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے اوپر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنا ایمان اپنے ہاتھوں سے نکال کر کسی اور کو دے دیا کہ جاؤ بھائی جاؤ، شیطان کو اپنا ایمان نکال کر ہاتھ میں دے دیا کہ جاؤ بھیا یہ تم ایمان تم جانو، تمہارا کام جانے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ بھئی یہ جو قرض کا لین دین ہے، جب اس کو یہ ہو معاملہ تو اس کو لکھ لیا کرو، دو گواہ اس کے اوپر مقرر کر لیا کرو، وہ گواہ دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، وہ کیا
کہ اب کوئی شخص کسی معاملے کے اندر گواہ بن جاتا ہے، کسی معاملے کے اندر گواہ بن جاتا ہے، اب جب گواہی دینے کا موقع ہے اور گواہ کو بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اب گواہ کو گواہی سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس گواہی سے انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک ہے گواہی سے انکار کرنا، ایک ہے جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں ہی حرام ہیں، یاد رکھیے گا یہ مسئلہ۔ گواہی سے انکار کرنا جبکہ کسی معاملے کے اندر گواہ بن گیا ہو، اور جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ اور جب کوئی شخص کسی معاملے کے اندر گواہ بن جائے یا تحریر لکھنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور بھی بیان فرما دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جب میں اس مضمون کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے پہلے بھی درس قرآن میں جو ہماری رات کی نشست ہوتی ہے اس میں یہ مسائل بیان کیے تھے، تو وہ میں آج اپنا وہی بیان جب دوبارہ سن رہا تھا تو وہ تازہ ہو گیا، سارے کے سارے معاملات۔ میں حیران رہ گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے اور ہمارے متعلق نازل ہو رہا ہے، اس ملک کے باشندوں کے متعلق نازل ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ حکم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی کسی معاملے کے اندر گواہ بن جائے یا کاتب بن جائے جس نے اس معاملے کو لکھا ہے تو اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا جائز، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے میری طرف سے، اتنا سنگین معاملہ ہے یہ۔ اور ہمارے یہاں کیا معاملہ چل رہا ہے، گواہ کو خریدا جاتا ہے، اگر وہ بکتا نہیں ہے تو اس کو راستے سے ہٹانے کا پھر انتظام کر دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن کل خدا کی قسم جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ اسی معاملے کا حساب ہوگا۔ کہ فلاں بندے نے ایک معاملے کے اندر گواہی دینی تھی اور وہ گواہی تمہارے خلاف جانی تھی، تم نے اس کو راستے سے ہی ہٹا دیا، تم نے اس کو خریدنے کی کوشش کی، تم نے اس کو رشوت دی، تو سب سے پہلا معاملہ جو پکڑ میں آئے گا وہ یہی معاملہ آئے گا پکڑ میں، اور اس وقت جو حالت ہوگی وہ میں یہاں پر لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح واضح احکام بیان فرما دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن کریم کے اندر سب کچھ موجود ہے تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں رائج کیوں نہیں ہیں؟ اکثر دوست احباب مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کو ایک بڑا سادہ سا جواب دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں 700 مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ ہم کتنی نماز قائم کرتے ہیں؟ صرف ایک جمعے کی نماز؟ اللہ کے اوپر احسان کر دیا، جمعے کی نماز آ کے مسجد میں پڑھ دی، لو جی ہم نے اللہ کے اوپر بڑا احسان ہو جی ہم تو جمعہ پڑھ کے آئے ہیں۔ بعض لوگ اس سے بڑا اور احسان کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ عید والے دن بس آ کے مسجد کو اپنی شکل دکھا دی، اے مسجد ہم بھی تیرے یہاں کے باشندے ہیں، تو آج ہمارا چہرہ دیکھ لے، اب اگلے سال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تو یہ ہم اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ 700 مقامات ہیں قرآن کریم میں، کتنے؟ 700 مقامات جہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ ہم کتنی نماز قائم کرتے ہیں؟ تو جس طرح ہم نماز قائم نہیں کر رہے اسی طرح ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو اس زمین کے اوپر نافذ بھی نہیں کر رہے۔ کیوں نافذ نہیں کر رہے؟ اس لیے نافذ نہیں کر رہے کہ اللہ کا نظام اور اللہ کا دین نافذ ہو جائے تو سب کی گردن کے اوپر انگوٹھا رکھا جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرات نے بھی سنا ہوگا، علماء سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ممبر کے اوپر ہیں، تو ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ عمر ہم نے آپ کی بات ہی نہیں سن لی۔ اللہ اکبر! کہاں وہ عمر کے جس کے نام سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، اور اس کے سامنے ایک نہتہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کسی کے اندر اتنی جرت ہے؟ وہ عمر کے سامنے اٹھ گئے، عمر ماما آپ کی بات ہم نے سننی نہیں۔ بھائی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سننی؟ عمر یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ کرتا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ ایک سوال، یہ کرتا کہاں سے آیا؟ آج تو اربوں خربوں کی جائیدادوں کے سوال ہو رہے ہیں نا، وہاں پر ایک سوال ہے صرف کہ یہ جو کپڑے باہر سے آئے تھے اس میں آپ کا کرتا بن نہیں سکتا، تو یہ آپ کا کرتا بن کیسے گیا؟ تو عمر بھی پھر عمر صاحب نے کہا میں جواب دینے کے لیے پیش ہو جاتا ہوں عدالت میں، اور بغیر کسی پروٹوکول کے۔ آپ جواب کیا دے رہے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کو بلاؤ، بیٹے کو بلایا، بھائی اس سے جواب مانگ لو۔ اور اس نے کہا کہ 2 چادریں آئی تھیں، ایک ابا جان کے حصے میں آئی تھی، ایک میرے حصے میں آئی تھی، تو میں نے اپنی چادر ابا جان کو ہدیہ کر دی تھی، گفٹ کر دی تھی، اس کا ابا جان نے کرتا بنا لیا۔ تو اب وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص مطمئن ہو گیا، میں کہا ٹھیک ہے عمر، اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا نظام مکمل طور پہ زمین کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے یہ معاملہ۔
کہ حکمران بھی ویسے ہوتے ہیں اور عوام بھی ویسے ہوتی ہے. میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہم حکمرانوں کو تو گالیاں نکالتے رہتے ہیں, کوستے رہتے ہیں, یہ حکمرانوں نے یہ لوٹ مار کر دی, وہ ایسے ہو گئے, وہ ویسے ہو گئے, وہ فلاں ہو گئے, وہ ٹمکانے ہو گئے. کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھا کہ ہم خود کیا ہیں؟ دودھ میں پانی ملا کر وزیر اعظم صاحب بیچتے ہیں یا ہم بیچتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ رشوت کا لین دین وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ سود کا لین دین وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مرچوں کے اندر اینٹوں کا برادہ ملا کر کون بیچتا ہے؟ آٹے کے اندر گند سند اور غلاظت ملا کر کون بیچتا ہے؟ نقلی دوائیاں کون بناتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب بنا رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے نقلی دوائیاں. کون بناتا ہے؟ میں اور آپ ہی بناتے ہیں نا. وہ نقلی دوائیاں پھر مارکیٹ میں لا کر بیچتا کون ہے؟ میں اور آپ بیچتے ہیں. تم دوسروں کو تو ہر وقت کوستے رہتے ہیں. اللہ کے بندوں کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھو کہ ہم خود کیا ہیں. تو بات کہیں ادھر سے ادھر نکل گئی. تو میں قرض کے معاملات آپ کو بیان کر رہا تھا. تو قرض کے معاملات کے اندر حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ قرض متعین ہو, دوسری بات یہ کہ قرض کا معاملہ لکھا جائے, تیسری بات یہ کہ لکھوانے کی ذمہ داری مقروض کے اوپر ہے, چوتھی بات یہ کہ لکھنے اور لکھانے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے, پھر اس معاملے کے اوپر گواہ بھی بنا لیے جائیں اور گواہ کو بھی کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور اس کے بعد جو آخر میں جو معاملہ بیان فرمایا وہ یہ کہ جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے. یہ مختصر سیدھا کچھ احکام تھے جو قرض کے لین دین کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب ایک بڑا اہم مسئلہ جو گروی کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا وہ مختصراً سماعت فرما لیجیے. گروی کا معاملہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں رہن رکھنا, کسی چیز کو گروی رکھ دینا. یہاں پر جس کانٹیکسٹ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے آخر سے پہلے والے رکوع کے اندر, وہاں پر یہ مسئلہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے. میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے, سفر میں ہے اور اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے, اس کو قرض کی ضرورت پڑ گئی, تو اب وہاں پر نہ کوئی کاتب موجود ہے لکھنے والا, نہ کوئی گواہ اس کے جاننے والے موجود ہیں. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ معاملہ کر سکتا ہے, یہ جائز ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز قرض خواہ کے پاس گروی رکھوا دے کہ بھائی یہ میری آپ چیز رکھ لو اور اس کے بدلے مجھے اتنے پیسے بطور قرض کے دے دو. اس کو کہتے ہیں گروی کا معاملہ, رہن کا معاملہ. اس حوالے سے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سماعت فرما لیجیے گا کہ شریعت کے اندر جو گروی کا معاملہ ہے, جو رہن کا معاملہ ہے, اس کی حد کیا ہے, کس حد تک وہ معاملہ جائز ہے. وہ معاملہ صرف اور صرف اس حد تک جائز ہے کہ میں بطور مثال یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک گھر ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں 10 لاکھ روپیہ ہے, فرض کریں. اول تو ہے نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں بھائی کے پاس جاتا ہوں, اسے کہتا ہوں کہ یار مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے یا 5 لاکھ کی ضرورت ہے, تو آپ ایسا کرو, یہ میرا گھر ہے, یہ اس کے کاغذات ہیں, اس کو آپ گروی رکھ لو اور مجھے اس کے بدلے میں 5 لاکھ, چلو 5 لاکھ روپے مجھے آپ ادا کر دو. یہاں تک تو یہ معاملہ شرعاً جائز ہے. کیا ہے بھائی؟ جائز ہے. اچھا, اب جب میں نے اپنا مکان ان کے پاس گروی رکھوا دیا اور ان سے وہ پیسے لے لیے, اب میں پیسے وہ استعمال کر رہا ہوں, بطور قرض سے میں نے وہ پیسے لیے ہیں, تو یہاں تک تو یہ معاملہ ہو گیا جائز. اب ناجائز معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ناجائز معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب یہ صاحب اس گھر کے اندر جا کر اپنی رہائش اختیار کرنا, یہ ناجائز ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ گھر بطور امانت ان کے پاس رکھوایا ہے, اور امانت کے اندر اتنی سی بھی کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ گروی کا معاملہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چیز امانت رکھوائی, اس کے بدلے میں نے رقم لے لی, یہاں تک یہ معاملہ جائز ہے. اب جب میں وہ رقم ان کو لوٹاؤں گا تو وہ میرا مکان مجھے واپس کر دیں گے. یہ رہن کا معاملہ, یہ گروی کا معاملہ, یہ یہاں تک صرف جائز ہے. اس کی حد صرف یہاں تک ہے, اس سے آگے کی اس کی حد نہیں ہے. میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے سمجھا دیتا ہوں. فرض کریں مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے, میرے پاس اور کچھ نہیں, میں نے یہ گھڑی اتاری, میں نے کہا غوری صاحب آپ یہ گھڑی اپنے پاس امانت رکھ لیں اور مجھے 500 روپیہ دے دیں. انہوں نے مجھے 500 روپیہ دے دیا اور گھڑی اپنے پاس رکھ لی. تو اب یہ اس گھڑی کو پہن نہیں سکتے. یہ جا کر اس کو کیا کریں گے؟ الماری کے اندر محفوظ کر کے ایسے کر کے رکھ دیں گے, ہاتھ بھی نہیں لگانا اب اس کو.
جب میں 500 روپے ان کے واپس کروں گا یہ میری گھڑی مجھے لا کر واپس پکڑا دیں گے. یہاں تک تو رہن کا معاملہ جائز ہے. اب اس سے آگے جتنے معاملات ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں, جن میں سے آج کل ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو گروی کا, میں نے پچھلے جمعے کہہ دیا تھا نا کہ جی میں آئندہ گروی کا کوئی مسئلہ آپ کو بیان کروں گا, تو وہ مجھے کئی دوستوں کے فون آئے کہ جی وہ کیا مسئلہ ہے. میں کہا یار انتظار کرو, ٹھنڈ رکھو, صبر رکھو, جمعے کا انتظار کر لو, انشاءاللہ جمعے میں بیان کر دوں گا. تو اب یہ سماعت فرما لیجیے کہ جو ہمارے یہاں مروجہ طریقہ کار جو گروی کا چل رہا ہے وہ سب ناجائز اور حرام ہے. وہ کیا چل رہا ہے؟ وہ یہ چل رہا ہے کہ میرا مکان ہے, میں نے ان صاحب سے پیسے لے لیے, ان کو مکان گروی رکھوا دیا. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ آگے سے اس مکان کو کرائے کے اوپر دے دیتے ہیں اور خود کرایہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ صرف سود نہیں ہے, یہ سود در سود ہے, جس کو قرآن کریم نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ, سود در سود نہ کھاؤ, یہ سود در سود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مکان کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, یہ مکان استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آگے اس کو پھر کرائے پہ دے کے اس کا کرایہ وصول کر رہے ہیں. یہ سود در سود ہے اور یہ سخت ناجائز اور حرام ہے. جو حضرات اس معاملے کے اندر پھنس چکے ہوئے ہیں وہ خدارہ اپنی جان چھڑائیں. سود کا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. تو یہ جو گروی کے معاملات ہیں خدا را ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. یہ آج کل جتنے اچھا پھر لوگ عجیب وہ بھائی 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کے لیے پیش کی معذرت ہے. جی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ مکمل ہو جائے, پھر رہ گیا تو پھر رہ جائے گا. تو اب اپنی آرام سے وہ راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو جی ہم کرائے کے اوپر رہ رہے ہیں, وہ تو ہم کرائے کے اوپر رہ رہے ہیں. تو اللہ کے بندوں کو کرایہ تمہارا کہاں سے آ گیا؟ تم تو اس مکان کے مالک ہی نہیں ہو, تو تمہارا کیسے ہو گیا وہ کرایہ؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی آپ تو اس مکان کے مالک ہی نہیں ہو تو کرایہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ آپ کو تو اس کو استعمال کرنا ہی جائز نہیں تھا, آپ نے آگے اوپر کرائے کے اوپر دے دیا. اب یہ توجہ سے سماعت فرما لیجیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ معاملہ کرنا پڑ جائے تو اس کی جائز صورت کیا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ مولوی صاحب ناجائز اور حرام کے فتوے تو لگا رہے ہیں, اس کا متبادل کیوں نہیں بیان کر رہے؟ تو اس کا متبادل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پیسوں کی ضرورت ہے, مکان میرے پاس موجود ہے, اب اس کی جائز صورت کیا ہے؟ جائز صورت یہ ہے کہ اس مکان کی مارکیٹ ویلیو لگوائی جائے کہ اس کا ماہانہ کرایہ کتنا ہو سکتا ہے. فرض کرو جی ایک مکان کا ماہانہ کرایہ ہے 20,000 روپے, مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو یہ ہے. تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس مکان کا جو ماہانہ کرایہ ہے مارکیٹ کے حساب سے وہ 20,000 روپے بنتا ہے. تو 20,000 روپے ماہانہ کے اعتبار سے آپ مجھے 2 سال کا کرایہ ادا کر دیجئے اور اس مکان کے اندر آپ رہائش اختیار کر لیجئے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ جائز صورت ہے کہ 2 سال کا مجھے کرایہ ادا کر دیجئے اور یہ مکان استعمال آپ کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر رہائش اختیار کر لیجئے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ گروی سے نکل جائے گا اور کرائے کے اندر آ جائے گا. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں 2 سال سے پہلے میرے پاس پیسوں کا انتظام ہو گیا, تو اب جتنے پیسے جتنا عرصہ یہ اس مکان کے اندر رہے, فرض کریں 1.5 سال رہے, تو باقی جو 6 ماہ کے پیسے ہیں وہ مجھے ان کو واپس کر کے تو اپنا مکان واپس لے لینا ہے. یہ ایک سمپل سا مسئلہ ہے اور آسان سا مسئلہ ہے. اگر کسی کو ابھی بھی کنفیوژن ہو رہی ہے تو میں وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے ایک نقطہ اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ شریعت کے اندر الفاظ کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. میں 10,000 روپے یہ نواز صاحب کو دیتا ہوں کہ جی یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں, اب یہ مسئلہ کچھ اور ہے. میں ہی ہوں, انہی نواز صاحب کو میں کہتا ہوں کہ جی یہ 10,000 روپے میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, اب یہ مسئلہ کچھ اور ہو گیا. تو الفاظ کے بدل جانے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں. بس آج کے لیے اتنے مسائل ذہن نشین فرما لیجئے اور آخر میں ایک مختصر سا مسئلہ سمجھ لیجئے. تفصیل میں انشاءاللہ اس کی زندگی رہی تو آئندہ بیان کروں گا کہ جو ہمارے یہاں جو قسطوں کا لین دین چل رہا ہے, انسٹالمنٹ کے اوپر ہم جو چیزیں لیتے ہیں, قسطوں کا لین دین کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے, کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے. اب اس کی جائز صورتیں کیا ہیں وہ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.